آج اس دور کے اندر مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، جبکہ مسجد صرف اللہ کا گھر ہے، کسی انسان کا گھر نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر زیادتیاں ہو رہی ہیں، زنا کے بہت سارے کیس سامنے آ رہے ہیں مسجدوں کے اندر مختلف جگہوں سے۔ پھر ایک طرف نظر آ رہا ہے کہ مسجدوں کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں، پھر ایک طرف نظر آ رہا ہے کہ مسجدوں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اب کہنا یہ ہے کہ مسجدوں کے اوپر قبضہ، یہ کسی اور مسلک کی مسجد ہے اس پر قبضہ ہو گیا، اپنے ہی مسلک کی مسجد پر بھی قبضہ ہو جاتا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ جب مسلمان اللہ کے گھر کے اوپر قبضہ کرتا ہے، مسجد کے اوپر، یعنی یہ اس کے اپنے مسلک کی نہیں ہے، کسی اور مسلک کی ہے، اسی وجہ سے اس کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے، اور مسجدوں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور مسجدوں کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، اور کسی اور کی زمین پر مسجد بنائی جا رہی ہے۔ یہ ساری جو ناانصافی ہے، یہ سارا جو ظلم ہے، صرف مسجد کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی فرد کے ساتھ نہیں ہو رہا، کسی انسان کے ساتھ نہیں ہو رہا، کسی کے گھر کے ساتھ نہیں ہو رہا، صرف اللہ کے گھر کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اور کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ مسجد میں زیادتی کون کرتے ہیں؟ مسلمان ہیں۔ مسجد کو گراتے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ناجائز کسی زمین پر مسجد کون بناتے ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اور کسی کی مسجد کے اوپر قبضہ کون کرتے ہیں؟ وہ بھی مسلمان ہیں، اور سارے دین کو سمجھتے ہیں، اسلام کو سمجھتے ہیں، اللہ کو سمجھتے ہیں، رسول اللہ کو سمجھتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں پھر کیا اثر ہوگا اسلام کا؟ پھر کیا ہوگا جن مسجدوں سے صدائیں آتی ہیں ہدایت کی، شریعت کی، اسلام کی، اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جب وہاں جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، مسجدوں پہ قبضے ہوں گے، جب مسجدیں گریں گی، جب کسی کی زمین پر مسجد بنائی جائے گی، تو یہ اللہ کے گھر کے ساتھ ناانصافی ہے۔ مسلمانوں، اپنے مفادات کی وجہ سے، اپنے غرض کی وجہ سے، اپنی ہوس کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کریں، اس کے گھر کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں، غریز کریں۔ آج اثر نہیں ہے۔